اسلام آباد سینٹ نے ملک میں 8 فروری کو ہونے والی عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں قرارداد کی منظوری کے وقت 14 سینیٹر موجود تھے، جس دوران نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے اس قرارداد کی شدید مخالفت کی، جبکہ پی پی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی۔ اسلام آباد ایف بی آر سے متعلق آئی ایم ایف کی تجاویز پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نگراں حکومت کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی تجاویز پر عمل درآمد جاری ہے، جس کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کی تنظیم نو کی منظوری کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کی سمری پر خصوصی سرمایہ کاری کونسل ایس آئی ایف سی نے تنظیم نو کی منظوری دی اور اس تنظیم نو کے منصوبے میں ایف بی آر سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔ وفاقی حکومت نے کراچی میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے الیکٹرک سے معاہدے کو ازسر نو طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ الیکٹرک اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدے کے مسودے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک سے ٹیرف ڈیریفیشنل سبسڈی معاہدے کا مسودہ گزشتہ ماہ منظور کیا گیا۔ ای سی سی نے معاہدے کے مسودے پر وزارت قانون سے بھی مشاورت کی ہدایت کی۔ لاہور میں گورنمنٹ اسکیم کے عازمین کے لیے مناسک حج کی تربیت 15 جنوری سے شروع کرنے کا امکان۔ عازمین حج کو تربیتی پروگرام میں شرکت کی اطلاع ایس ایم ایس کے ذریعے دی جائے گی۔ عازمین حج اپنے مقررہ دن پر ہی تربیت کے لیے آئیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے تمام عازمین کے لیے مناسک حج کی تربیت لازمی قرار دے دی۔ اس سال حاجیوں کی تربیت کے لیے 2 سیشن منعقد کیے جائیں گے۔ خانیوال پولیس کے زیر اہتمام خانیوال کے 11 تھانہ جات کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز میں منتقل کیے جانے کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق نے خانیوال کے 11 تھانوں کو اسپیشل انیشیٹوز پروٹوکول میں منتقل کرنے کے حوالے سے متعلقہ ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی بہترین کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ورک کو اور تھانہ جات کی نئی جدت، بہترین ماحول، سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ملٹی میڈیا پر دکھایا جائے۔ چشتیہ روڈ ڈہراوالا پر آئے روز نئی تعمیر ہونے والی پلی حادثے کا شکار ہونے لگی۔ نئی تعمیر ہونے والی پلی کی اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے مسافر حادثے کا شکار ہونے لگے۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ تاکہ مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ مصطفیٰ آباد للیانی میں مین فیروز پور روڈ کے سروس روڈ کو کئی ماہ سے ریت بھرے وزنی ٹرالوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ریت کے بھرے وزنی ٹرالوں کی وجہ سے مین فیروز پور روڈ کا سروس روڈ جگہ جگہ سے بیٹھ رہا ہے اور خستہ حالی کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ ان ریت کے ٹرالوں کے سروس روڈ پر کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی بھی متاثر ہوتی ہے اور حادثات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈہرگی میں ایشیا کے عظیم لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ مقامی ہوٹل میں پی پی شہید بھٹو کی جانب سے جشن منایا گیا، جس میں ضلع گوٹکی کے چیف آرگنائزر جلال بزدار، حافظ عبدالحمید کوش اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں 10 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ اس حوالے سے شرکاء کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے تیسرے عظیم لیڈر تھے، جن کا مقصد پاکستانی عوام کو دنیا میں عزت دلانا تھا۔ دوسری جانب میرپور ماتھیلیوں میں پاکستان پیپل پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ کی تقریب لنڈ ہاؤس میں منائی گئی۔ ضلعی صدر بابر علی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سالگرہ کی تقریب میں پیپلز پارٹی ضلعی گھوٹکی کے صدر بابر علی لنڈ سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے ضلعی صدر بابر کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک سچا اور بہادر لیڈر تھا، وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ پی ایس 19 پر امیدوار ہوں، دستبردار نہیں ہوا، ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے۔ مزدور کا بھٹو زندہ ہے، مزدور کا بھٹو زندہ ہے، ہاری کا بھٹو زندہ ہے، سب کا بھٹو زندہ ہے، قائد ہمارا زندہ ہے، قائد ہمارا زندہ ہے، زندہ ہے بی بی زندہ ہے، زندہ ہے بی بی زندہ ہے، زندہ ہے بی بی زندہ ہے، قاتل کو سنا دو زندہ ہے، قاتل کو سنا دو زندہ ہے۔
लिस्बेला में दिविंदर कोचिंग एंड ट्यूशन सेंटर के सालाना इम्तिहान के नताइज के तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी विंदर इमाम बख्श थे। तकरीब में वाइस चेयरमैन मोहम्मद असलम, मोहम्मद अब्दुल वाहिद, कौंसलर अब्दुल हमीद, प्रेस क्लब के सदर अशरफ बलोच व दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी इमाम बख्श का कहना था कि अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ साथियों से गुजारिश करता हूँ कि जामोड एजुकेशन फॉर्म की हौसला अफजाई की जाए। नौजवान तनवीर और हफीज एजाज अनवर बेरोजगार होने के बावजूद भी कौम के गरीब बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने में मसरूफ हैं। मैं इनको खैराजे तहसीन पेश करता हूँ। एसएसपी घोटकी अनवर कैथरान की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना मीरपुर माथेलियों पुलिस को इत्तला मिलने पर एरीगेशन के गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटते हुए एक अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अफराद मौका से भाग गए। पुलिस ने मौके से एक अदर रक्षा भी बरामद कर लिया। मुलजिम रमजान और 3 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डिगरी में यौम वफात हजरत अबू बकर सदीक के मौका पर सुन्नी राब्ता कौंसलर तालुका के ज़ेरे एहतमाम मोहम्मदी चौक में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई डिगरी प्रेस क्लब इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर उलमा कराम व रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि दीन इस्लाम के लिए हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु के बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो नबी के अवलीन असहाब में शामिल थे। इस मौका पर रैली के शुरका ने करारदाद के हक में वोट दिया। हिजरत की रात जिसके दरवाजे पर खुद नबी चल कर जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। गारे सौर पे देखा, अर्श ने देखा, फरिश्तों ने देखा, नबी को जिसने कंधों पर उठाया है उसे सिद्दीक कहते हैं। गुड्डू करीबी इलाकों में हल्की बारिश, नए साल की पहली बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई। बारिश से सर्दी बढ़ने के बाद बिजली और गैस मुअत्तल हो गई। कारोबारी मराकज बंद होकर रह गए। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। हैदराबाद कैंट थाने के एसएचओ रज़ाक कमांडो को प्रेस क्लब के सामने इंसाफ के लिए एहतजाज पर खातून ने थप्पड़ रसीद कर दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक अपनी 7 ज्यादतियों के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर बैठी थी। एसएचओ ने आकर कहा, अपना एहतजाज खत्म करो और मेरे साथ बदतमीजी की तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। खातून की जानिब से एसएचओ को थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।